بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تنقضی عجائبہ، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کے مقابلے میں اور قرآن کے خلاف یہ گھٹیا جسارت یہ آج کے دور سے نہیں ہے۔ اس پر بڑے بڑے لوگ آئے، مرحب آیا، رستم آیا، دارا آیا، نہ مرحب کی چلی، نہ رستم کی چلی، نہ دارا کی چلی، چلی تو پاک قرآن کی چلی۔ قرآن کی شاہی ہے، یہ قائم رہے گی، اور قرآن کے مقابلے میں پہلے ابو جہل آ چکا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں بہت زیادہ مال خرچ کیا گیا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے پہلوان آئے، اور وہ بھی عمر تھا جو تلوار لے کر قرآن کے مقابلے میں آیا تھا۔ تم ایک دفعہ قرآن پاک کے خلاف چھیڑ کر تو دیکھو، قرآن تمہارے گھروں پر بھی قبضہ کرے گا، قرآن تمہارے دلوں پر بھی قبضہ کرے گا، قرآن تمہارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ آپ نے دیکھا قرآن کا یہ قبضہ ہے۔ الحمدللہ تعالی میرے پاس پوری ایک فہرست موجود ہے۔ یورپ کے 300 ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کوئی میتھمیٹکس سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی فزکس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کیمسٹری کا بہت بڑا پروفیسر ہے، تو کوئی دین ہے فزکس کے ڈپارٹ کا، لیکن اس کے باوجود 300 سے زائد بڑے اعلیٰ فقیر ذہن کے لوگ وہ دامن قرآن سے محض اس لیے وابستہ ہوئے کہ قرآن کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، قرآن کے مقابلے کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے قرآن کا چیلنج ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، جن اکٹھے ہو جاؤ، اور ساری خلقت خدا کی اکٹھی ہو جائے، قرآن کا مقابلہ کرنا چاہے تو قرآن کا مقابلہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ قرآن نے ان کو مفلوج کر دیا، ان کے ذہنوں کو قرآن نے ختم کر دیا، یہ اجڑ چکے ہیں، یہ ان کی پسماندگی کا شکار ہے۔ ارے قرآن کا چیلنج تو یہ تھا کہ تم قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ جب مقابلہ نہ کر سکے، جب قرآن کا جیسا قرآن نہ لا سکے تو تلوار اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی تیر اٹھا کے لاتے ہیں۔ ارے تیر اور تلوار لانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم قرآن کے سامنے بے بس ہو چکے ہو۔ اللہ کے قرآن کا جو یہ معجزہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کے قرآن کا معجزہ اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا۔ یہ کل ایک بہت بڑا یہودی، اس نے قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہو کر قرآن کو قبول کیا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ معجزے جاری رہیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری یہاں پر کیا ہے؟ تو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے، جو کہ ہم چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں اور بالکل ہم نے اپنی سطح پر جو کام کرنا ہے اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا پر، چاہے فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، اپنے اکاؤنٹ پہ آج شام ہونے سے پہلے یہ لکھے گا آئی لو قرآن، وی لو قرآن۔ کیا لکھے گا؟ آئی لو قرآن، وی لو قرآن۔ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی آپ کام کریں گے، ہاتھ کھڑا کر لیں اور ارادہ کر لیں گے۔ اب جو دوسرا کام ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اور اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو ضرور ہم اس کو کر گزریں گے۔ دوسرا یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنی نسلوں میں، اپنی اولاد میں، اور اپنے برادری میں، اپنے قبیلے میں، اور اپنے گلی میں اور محلے میں ایسا کوئی بچہ نہیں رہنے دیں گے جس کو قرآن کی دولت نصیب نہ ہوئی ہو۔ کریں تہیہ، ہم اپنی برادری میں کوئی بچہ بغیر قرآن کے نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنی نسل میں کوئی بچہ بغیر قرآن کے نہیں رہنے دیں گے۔ جواب دینا ہے تو اس طرح
اجازت دینا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کی جامع مسجد کتنی بھی تھی سب سے قرآن جمع کر کے انگریز نے کہا جلا دو قرآن۔ جب قرآن جلانے لگے تو ایک سمجھدار بندہ اٹھا، اس نے کہا لارڈ مکالے سن لے بات، یہ قرآن تو جلا دے گا، وہ جو غاروں میں چھپ چھپ کے قرآن چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کیسے ختم کرے گا؟ ارے قرآن ختم نہیں ہوگا، سب سے بڑا مکہ مارنا ہے ان کو، تو یہی کرنا ہوگا۔ تمہاری برادری میں کوئی بچہ، تمہارے محلے میں، تمہاری گلی میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن کی دولت سے محروم رہا ہو۔ اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے المومن، جو مومن ہوتا ہے وہ مومن کے لیے للمومن کالبنیان، مومن کے لیے بنیاد ہے۔ تو جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو قرآن کا پیغام ہے ہم نے مضبوطی کے ساتھ آگے پہنچانا ہے، اور وہ مضبوطی کسی طرح ہوگی۔ ہمارا مرکز، ہمارا نقطہ، ہمارا مدعا، ہمارا آخری مرتکز، سب توجہ کی آخری بات وہ قرآن پاک پر جمع ہو جانا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک پر جمع ہو کر تحریک لبیک کا ساتھ دیں، اور عظمت قرآن کے لیے معاشی طور پر، ملی طور پر، معاشرتی طور پر، فکری طور پر، تحریری طور پر، تقریری طور پر، تحریری طور پر ہر دور سے ہم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ تا قیامت ساتھ رہیں گے۔